وقت کس تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہر عروج کو زوال ہے۔ جب آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں وہ بہت ہی کمزور اور ابتدائی مراحل میں بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایفرٹ کے ساتھ ساتھ وہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور ہر عروج کے بعد پھر زوال آتا ہے۔ یہی کہانی ہے ایک جامن کے درخت کی، جو کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے لگایا تھا۔ اب وہ جامن کا پودا ایک درخت بن چکا ہے۔ رینڈملی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، 5 سال پہلے میں نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں آپ اس پودے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی چھوٹا تھا، لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تناور قدور اور پھلدار بن گیا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی دفعہ ہے اس کے اوپر پھل کم ہے، لیکن اب یہ اور زیادہ نیکسٹ ایئر یہ اور زیادہ پھل دے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نہر کے کنارے وہاں پہ بہت سے جامن کے درخت ہوتے تھے۔ ہم ان جامن کے درخت کے لیے ہم صبح صبح جامن توڑنے کے لیے وہاں پہ جامن اکٹھا کرنے کے لیے صبح صبح جاتے، اور اپنے ساتھ 1-2 شاپر جو ہیں لفافے لے جاتے، اور پھر وہاں پہ جو نیچے گرے ہوئے جامن اس کو اٹھاتے، اور کبھی کبھی تو ہم جامن کے درخت کے اوپر چڑھ کے ہم جامن کو توڑتے، اور بڑے بڑے شاپر جو تھے وہ ہم بھر کے لاتے۔ ہم سے اتنا کھایا بھی نہ جاتا جتنے جامن ہم توڑ کے لاتے، اور پھر یہاں پہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمارے فرینڈز ہوتے تھے یا ہمارے جو ہمسائے، ہم ان میں بھی تقسیم کرتے، اور یہ جو سیٹسفیکشن ہوتی تھی نا، یہ جو فیلنگ ہوتی تھی، یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ 2-3 سال میں گیا ہوں، لیکن مجھے جو چیز فیل ہوتی ہے اور جس چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہ اب بہت سی جگہ پہ میں نے گھوما ہے تو وہاں پہ جو جامن کے درخت ہیں اب وہ ناپید ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے ان جامن کے درخت کو کاٹ دیا۔ اب جو بھی ریزن ہوگی واللہ عالم، لیکن وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کے باعث تھے۔ اس طرح میں نے 2-3-4-5 جگہ کے اوپر اور بھی وزٹ کیا کہ کہیں پہ مجھے جامن ملیں، لیکن مجھے بہت کم جامن کے درخت نظر آئے، اور مجھے پھر یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں کیوں نہ، جس طرح ہمارا بچپن اتنا سنہرے بچپن اور اچھی یادیں جو کہ ہمیں جامن کے درخت کے ساتھ وابستہ ہے، اس پہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بناؤں، اور یہ میری بالکل ریئل فیلنگ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سوچا کہ ہم ایک ایسا جامن ہر کوئی اپنے کھیتوں میں اپنے زمینوں میں لگائے۔ 5 سالوں کے بعد، یعنی 5 سال کے ایفرٹ لگانے کے بعد اب یہ میرے پاس پھل آیا ہے، تو دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے۔ تو پہلے میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ بہت ہی میٹھا اور مزیدار ہے، اور ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ گرگرے خلے خلبد خود تو رہی۔ اس طرح جب آپ جامن کھاتے ہیں تو آپ کا منہ جو ہے وہ کھالا تو ہو گئی۔ لائف بھی بالکل ایسی ہے، سم ٹائم ہم ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو گول ہے، ہماری جو ڈریمز ہیں، ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ ایفرٹ جاری رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ دیر سویر ضرور ہو جائے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس گول کو اچیو کر پائیں گے۔ 5 سال پہلے میں نے اور میری والدہ، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم دونوں نے مل کر اس جامن کے درخت کو لگایا تھا، اور کافی لگائے ہیں، 8-10 پودے ہیں یہاں پہ، اور اب کہیں جا کے اب اس کا پھل جو ہے وہ اس کے بچے، یعنی میں کھا رہا ہوں، اور فردر یہ کنٹینیو ہوگا۔
میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جامن کے بارے میں، کہ جامن کا جو درخت ہے نا اس کے بہت فائدے ہیں۔ مطلب کہ بہت عرصہ پہلے جب میری بکریوں کا فارم تھا تو وہاں پہ اگر کسی بکری کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا، پیٹ خراب ہوتا یا موشن ہوتے ان کو لوز موشن، تو ہم ان کو جامن کے پتے کھلاتے جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، ہمیں کسی ان کو میڈیسن نہیں دینا پڑتی۔ اس طریقے سے ایز اے ہیومن بینگ اگر ہم اس جامن کو ویسے کھا لیں تو آپ کو کبھی بھی آپ کے جو سٹامک پرابلم ہے یا آپ کے جو ڈائبٹیز کا کوئی ایشو ہے یا آپ کے ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ان تمام چیزوں کو ریزالو کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں کو اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اسپیس ہے، اگر زمین ہے یا کوئی سوسائٹی ہے یا کوئی ریئل اسٹیٹ کا آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ زیادہ تر پھلدار درختوں کو لگائیں، کیونکہ ایک عام فہم سی بات ہے، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پرندوں کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، بالکل میں اس سے ایگری ہوں، لیکن ایک اگلی بات ہے جو کہ ہمیں سننے کو نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن وسیلہ انسان بناتا ہے۔ میں نے خود اس کو بڑے اچھے سے آبزرو کیا ہے۔ یہاں پہ صبح کے ٹائم آتے ہیں، یعنی جب امرود ہوتے ہیں تو بلبل آتے تھے، اب یہ فرسٹ ٹائم اس کے اوپر جامن لگی ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ جامن کھانے کے لیے جو مینا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں، بہت سے پرندے آتے ہیں اور وہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی درخت لگایا ہے پھل کا اور وہاں پہ چرند پرند آتے ہیں، وہ اس سے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ آپ کا ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو آپ کا صدقہ جاریہ ہے نا، یہ آپ کو بہت سے مصیبتوں، بلاؤں اور آزمائشوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ اور یقین کیجیے گا یہ جامن کا پھل جو ہے نا، یہ آپ بہت زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، تھوڑا سا کھائیں گے تو آپ سیر ہو جائیں گے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہے، اگرچہ یہاں پہ بہت زیادہ جامن اس کے اوپر ابھی نہیں لگے، لیکن یہ اور زیادہ تناور اور کادور ہو جائے گا اور اس کے اوپر اور بہت سے جامن لگیں گے۔ تو پھر جب آپ ان جامنوں کو جیسے کہ میں کرتا ہوں اکٹھے کر کے، میں جو ہمارے نیبرز ہیں یا جو بچے ہیں چھوٹے، میں ان کو دے دیتا ہوں، ان میں بانٹ دیتا ہوں، تو یقین کیجیے گا جب آپ ان کو اپنے گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بچوں کو دیتے ہیں، تو جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اور جو ہیپینس ہوتی ہے نا، یقین کیجیے گا اس کو الفاظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے جس کو آپ اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے، تھوڑی سی بھی اسپیس ہے، تو آپ اس میں جامن کا درخت ضرور لگائیں، اگر نہیں تو کوئی اور پھلدار درخت لگائیں، اور پھر آپ دیکھیں ایک وقت کے بعد جب وہ پودا جو آپ نے خود لگایا ہے اور وہ درخت بنے گا اور پھر آپ اس سے وہ پھل کھائیں گے، تو یقین کیجیے گا جو آپ پیسے دے کے وہاں سے جامن خریدتے ہیں، جو پیسے دے کے آپ فروٹ خریدتے ہیں، یہ جو آپ اپنا جامن کھائیں گے، اپنا فروٹ کھائیں گے نا، یہ ہزاروں گنا اس کی ٹیسٹ اس سے بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے ایک ایفرٹ پٹ کی اور مجھے اس کا صلہ مل گیا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ابھی موسم ہے جس طرح کا، فروری اور مارچ کا مہینہ بہترین ہوتا ہے درخت لگانے کے لیے، پودے لگانے کے لیے، اور جولائی اگست کا مہینہ بھی بیسٹ ہوتا ہے پودے لگانے کے لیے۔ تو آپ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو، اپنی سوسائٹی کو بیٹر کر سکیں اور اپنے کنٹری کو ڈیولپ کر سکیں۔ ہم نہ انڈر ڈیولپنگ رہیں، نہ ڈیولپنگ رہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے، پہلے میں اپنے سے، پھر آپ سے، پھر ہم سب مل کے اس کنٹری کو ڈیولپ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہوگا وہ عنقریب ڈیولپ ہوگا۔
सो पाकिस्तान जिंदाबाद, रोशन व हरियाली पाइंदाबाद। अपने आप को ग्रो करने के लिए और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।